سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں. اللہ، ہم فقیر، ہم محتاج مسکین بندے آپ قوی رب کے دربار پر ہاتھ پھیلا کر بیٹھے. اللہ جی، قرآن کریم کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اگر کوئی سوالی مانگنے کے لیے آئے تو اسے جھڑکی مت دو. اللہ، ہم آپ کے در کے سوالی بن کر آئے ہیں، آپ کے در کے فقیر بن کر بیٹھے ہیں. اللہ جی، ہم نے بہت گناہ کیے، بڑی کوتاہیاں کی، بڑے ظلم کیے. اللہ جی، ہم آپ ہی کی نعمتیں کھا کھا کر آپ ہی کی نافرمانی کرتے رہے ہیں. اے اللہ، آپ ہی کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اسی نعمتوں کو آپ کی نافرمانی میں استعمال کیا ہے. اللہ، ہمیں فراری مجرم ہے، ہم سب کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. اللہ جی، ہم نے دیکھا ہے اے اللہ، آپ بڑے دیالو ہیں، بڑے میالو ہیں، پروردگار ہیں. اے اللہ، آپ نے بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کیا ہے. اللہ جی، ہم گناہ گاروں کو بھی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. اللہ، اگر کوئی مسافر رات کے سفر سے تھک ہار کر ہمارے مکان پر آ جائے یا مجمع میں سے کسی کے بھی مکان پر آ جائے اور یہ کہیں کہ میری گاڑی چک گئی اور رات کے 2 بج چکے ہیں اور میرے لیے کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے، پلیز آپ میرے لیے کچھ کھانے کا نظم کر دیجیے. اللہ جی، ہم میں سے ہر شخص فوراً اس فقیر کے متعلق یہ خیال کر لے گا کہ یقیناً یہ فقیر جھوٹا نہیں ہے، یہ فقیر سچا ہے، اس کو واقعی ضرورت ہے. اگر وہ رات کے 2 بجے کسی کے بھی مکان پر چلے جائے اور دستک دے اور یہ کہیں کہ مجھے میری روٹی کا سوال پورا کر دیجیے، اگر ہمارے گھر میں روٹی تیار ہوگی تو فوراً اس کو دے دیں گے، ورنہ اہلیہ سے کہیں گے اے نیک بخت اٹھ اور اس اللہ کے بندے کو کچھ روٹیاں بنا کر دے دے. اے اللہ، رات کو فقیر اگر کچھ مانگنے کے لیے دنیا کے ہم جیسے انسانوں کے پاس جو کمزور ہیں آتا ہے تو اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں. اللہ جی، اللہ جی،
آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو آقاؤں کے آقا ہیں اللہ جی، آپ کی دریا دلی تو ہے اللہ، ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں اللہ، ہم سب سوالی بن کر آج کی رات میں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اللہ، ہم سب کی ضرورت کو پورا کر دیجیے، ہم سب کی ضرورت کو پورا کر دیجیے اللہ۔ اگر فقیر کی ضرورت ایک مکان پر پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ دوسرے مکان پر چلا جاتا ہے، اگر دوسرے مکان پر پوری نہ ہوتی ہیں تو وہ تیسرے پر چلا جاتا ہے، آخرکار محلے میں کوئی نہ کوئی اس کو روٹی دے ہی دیتا ہے اللہ۔ ہم بڑے عجیب و غریب فقیر ہیں، ہمارا مسئلہ آپ کے علاوہ کہیں حل نہیں ہو سکتا، اے اللہ ہمارا روٹی والا مسئلہ تو نہیں ہے، اے اللہ ہم سب کا بڑا مسئلہ ہے اے اللہ، اور وہ ہے مغفرت اللہ، اور یہ مغفرت آپ کے در کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی اللہ۔ ہم فقیروں کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اے اللہ، جو گناہ دن کے اجالے میں کیے ہیں، رات کی تنہائیوں میں کیے ہوں اے اللہ، مجمع میں کیے ہوں، تنہائیوں میں کیے ہوں اے اللہ، ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے، ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے اللہ جی۔ اگر انسان کوئی جرم کر لیتا ہے، کوئی گندا کام کر لیتا ہے تو اے اللہ اپنے دوستوں، ماں باپوں اور رشتہ داروں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتا اللہ۔ یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے اور کرم فرمائی ہے کہ آپ نے ہم گناہ گاروں کے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ اگر ہمارے گناہ کو آپ واضح کر دیں اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تو اللہ ہم سے کوئی بات کرنا بھی پسند نہ کرے اللہ۔ آج لوگ ہمارا استقبال کرتے ہیں، آؤ بھگت کرتے ہیں، خوشی سے گلے ملاتے ہیں اللہ، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اے اللہ۔ جیسے آپ نے دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اللہ، آخرت میں بھی ہمارے گناہوں کو چھپا دینا اے اللہ۔ وہاں تو نبی ہو گئے، صحابہ ہو گئے، اولیاء اللہ ہو گئے اے اللہ، ہم ہمارے نبی کو کیا کو دکھائیں گے اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ آج قرآن مکمل ہوا ہے، روایتوں میں ہم نے بات سنی ہے کہ جب ختم قرآن پر دعا کی جاتی ہے تو اللہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور آپ کے کلام میں آپ نے خود فرمایا اے اللہ آپ سچے، آپ کا کلام سچا اللہ، آپ سچے، آپ کے نبی سچے اللہ، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے اللہ، آپ سچے رب نے سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر سچے کلام میں یہ پیغام بھیجا ہے، ادعونی فاستجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اللہ جی۔ ہم آپ ہی کے سامنے اپنے ہاتھوں کا کشکول اور پیالہ بنا کر بیٹھے ہیں اے اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے اے اللہ۔ زمین و آسمان کے بدلتے ہوئے حالات بتلا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو چکے ہیں اللہ، عرب و عجم کے حالات بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو چکے ہیں اے اللہ۔ دھوپ کی سختی بتلا رہی ہے کہ آپ ناراض ہو چکے ہیں اللہ۔ آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائے اے اللہ۔ راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے اے اللہ۔ اس مجمع میں بہت سے لوگ غموں کے مارے دلوں کے دکھیارے بیٹھے ہیں اے اللہ، ایسے غم دلوں میں ہیں نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں اور نہ دل میں رکھ کر سہ سکتے ہیں اے اللہ۔ کئی لوگ قرضوں کے بوجھ میں جکڑے ہوئے ہیں اے اللہ، قرضوں کا بوجھ ان کو جو ہے تو اپنی زندگی سے مایوس کرتا جا رہا ہے اے اللہ۔ ہر ایک کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجیے اے اللہ۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل مستمر دائم عطا فرمائیے اے اللہ، اے اللہ۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، نیک تمنا اور نیک ارادہ رکھتے ہیں اے اللہ، مجمع میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے اے اللہ۔ ہمارے کئی مسلمان بھائی بہنیں ابھی بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ، ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرمائیے، مناسب جوڑے عطا فرمائیے اے اللہ۔ جن کے نکاح ہو چکے ہیں اور میاں بیوی میں محبتیں نہیں ہیں اے اللہ، میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما دیجیے، الفتیں پیدا فرما دیجیے اے اللہ۔ جن کے نکاح ہو چکے ہیں اے اللہ بھی اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے آپ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں اے اللہ، سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے اے اللہ۔ آپ نے جن کو بیٹوں کی نعمتوں سے نوازا ہے انہیں بیٹیوں کی نعمتوں سے بھی نواز دیجیے، اور جن کو بیٹیوں کی نعمتوں سے نوازا ہے انہیں
ہمیں بیٹوں سے بھی نواز دیجیے۔ اللہ یہ سارے خزانے آپ کے قبض قدرت میں ہیں۔ اللہ آپ ہر ایک کی جائز تمنا اور جائز مراد کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ جی آج ہم گناہگاروں نے تراویح میں قرآن کو مکمل کیا ہے۔ اللہ جی ہم خوب جانتے ہیں اور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس قرآن کو حفظ کرنے میں اے اللہ ہم اپنے منہ سے تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن حالات خود بخود بتلاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے متعلقین کی کیا کچھ محنتیں اس قرآن کے پیچھے نہیں لگی۔ اللہ جی اس قرآن کے علم کے لیے ہمارے ماں باپ نے اور اس مجمع میں بہت سے علماء ہوں گے، بہت سے حفاظ ہوں گے، اور دنیا میں ایک بڑا مجمع علماء اور حفاظوں کا ہے جنہوں نے اس قرآن اور حدیث کے علم کے لیے 13 اور 15 سال ہم جیسے گناہ گاروں کو دور رکھا۔ اللہ آج کے دور میں ایک باپ اور ایک ماں کے لیے اپنے بیٹے کا ایک ہفتہ بھی دور گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ اے اللہ انہوں نے بس تیری محبت میں، تیرے قرآن کے عشق میں، تیرے رسول کی محبت میں ہم جیسے گناہ گاروں کو دور دراز کے سفر کر کے اپنوں سے دور رکھا ہے۔ اللہ جی ہمیں وہ دن اچھے سے یاد ہے کہ صبح 4 بجتے تھے، سخت سردی ہوتی تھی، استاد آتے تھے اور کہتے تھے چلو اٹھ جاؤ سبق یاد کر لو، وقت یاد کر لو۔ اللہ وقت وہ ہوتا تھا کہ دنیا کے سارے لوگ لذت سے مزے سے سوتے تھے اور مدرسے کے وہ معصوم حفاظ بچے اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرتے تھے۔ اے اللہ ہمیں وہ دن خوب یاد ہے۔ مدرسوں میں انتظام نہیں ہوتا تھا گرم پانی کا، آج جیسی سہولتیں ہیں ویسی سہولتیں نہیں تھی۔ ہم جیسے گناہ گار بندے صبح اٹھتے تھے، ٹھنڈے پانی کے سامنے سخت تڑکے میں وضو کرتے تھے، کانپتے مسجدوں کی طرف دوڑتے تھے اے اللہ، اور اس قرآن کو یاد کرتے تھے۔ اے اللہ آج آپ نے اس قابل بنایا کہ مصلی پر کھڑے ہو کر کچھ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنانے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائی، ورنہ کہاں ہم اور کہاں یہ نکھتے گل، اے نسیم صبح تیری ہی مہربانی ہے۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم گناہ گاروں کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ اس قرآن کے علم کے لیے ہمارے ماں باپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے لوگوں سے قرضے مانگا کر کے ہمیں مدرسے میں بھیجتے تھے، لوگوں کی کڑوی قصیدی سنا کرتے تھے۔ لوگ یہ کہتے تھے جب بچوں کو پڑھانے کی مدرسے میں ہمت نہیں ہے تو کیوں پڑھاتے ہو؟ وہ باپ ہمارے لیے یہ سخت جملے سن کر گردن جھکا کر اللہ گھر پر واپس آ جایا کرتا تھا۔ کئی بچے ٹیلی فون پر اپنے ماں باپ کو کہتے تھے ابو جی پیسے ختم ہو گئے ہیں، میرے پاس ناشتے کے لیے کوئی نظم نہیں ہے، رات کو بھوک لگ جاتی ہے۔ ابا کہتے بیٹا تھوڑا انتظار کر لے، ابھی منی آرڈر بیچتا ہوں، ابھی کسی کے ذریعے سے بیچتا ہوں۔ ادھر باپ کی بے چینی بڑھ جاتی تھی، والدہ کو بے چینی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ والدہ اس عالم کو دیکھ کر اے اللہ پلوں میں منہ ڈال کر رویا کرتی تھی، ہائے میرا بچہ میلوں دور مدرسے میں پڑھ رہا ہے، لیکن ہماری قسمت کیسی ہے کہ ہم اس کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ نے ہم جیسے کمزوروں اور کئی حفاظوں کی لاج رکھ کر ہمیں اس قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ آج اسی قرآن کی برکت سے آج یہ پورا مجمع آپ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ آپ کو معافی بڑی پسند ہے۔ اے اللہ آپ معاف کر معافی مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ معاف کر دیجیے۔ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں نا۔ اللہ ہم نے ماؤں کی محبتوں کو دیکھا۔ اے اللہ ہم چھوٹے تھے، نالی میں گر جاتے تھے، گٹر میں گر جاتے تھے، روتے روتے امی کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ امی میں تو مجھے فلاں بچے نے دھکا دے دیا، اس نے لوٹ دیا، تو ماں ہمیں دھلاتی تھی، نہلاتی تھی، اچھے کپڑے پہناتی تھی اور پھر نصیحت کرتی تھی کہ بیٹا آپ شریروں کے ساتھ نہ کھیلنا، اب نالی میں مت گرنا۔ ہم تو بچے تھے، عقل کے کچے تھے، پھر باہر نکل جاتے تھے اور پھر دوبارہ نالی میں گر کے آتے تھے۔ ماں غصے میں جو ہے تو ہمیں تماچا مارتی تھی اور کہتی تھی کہ نکل، دن بھر یہی کام کرتے بیٹھو کیا۔ اے اللہ جب ہم وہاں سے نکلتے تھے تو وہ ماں پھر ہم معصوموں کو قریب بلا کر نہلاتی تھی، دلاتی تھی اور پھر پوڑا لگا کر اے اللہ اپنے کلیجے سے لگاتی تھی۔ اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔
ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صبح اٹھتے ہیں تو گناہ کے ساتھ، شام سوتے ہیں تو گناہوں کے ساتھ۔ اے اللہ زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہے جو ہم نے نافرمانی کے ساتھ نہ گزارا ہو۔ اللہ ہم سب کی نافرمانیوں کو کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اے اللہ بڑا مجمع اے اللہ اپنے کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں۔ اے اللہ کئی نقصان ہو رہا ہے تجارت میں، اے اللہ کئی نقصان ہو رہا ہے۔ اے اللہ اس نقصان کو ختم فرما دیجیے، تجارتوں میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تجارتوں میں برکت عطا فرما دیجیے، گھروں میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اللہ جی ان گناہ گار آنکھوں نے دنیا کی ساری لذتوں کو دیکھا ہے، دنیا کی ساری عیش و عشرت کی چیزوں کو دیکھا ہے۔ اللہ اب دل بہت چاہتا ہے، اللہ اب دل بہت چاہتا ہے کہ حرمین شریفین کی زیارت کرا دیجیے مولا، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو اپنے دیار کی زیارت کرا دیجیے، پیارے نبی کے دیار کی زیارت کرا دیجیے۔ اے اللہ ہم بھی عاشق کی طرح اے اللہ آپ کے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی عاشق کی طرح آپ کے دیار کو پہنچنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے فیصلے فرما دیجیے، اللہ ہم سب کے لیے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ کامل ولایت عطا فرما دیجیے، کامل تقوی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ کامل ایمان عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ کامل نماز کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ کامل ذکر کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا حقیقی عشق عطا فرما دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم سب کو محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے ہمیں محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن گستاخوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اے اللہ ان کو ہلاک فرما دیجیے، اے اللہ ان کو ہلاک کر دیجیے، اے اللہ ان کو نیست نابود کر دیجیے۔ اللہ ہمارے ملک کے حالات دن بدن ہم گناہ گاروں کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، اے اللہ آپ ہی ہماری مدد نصرت فرمائیے۔ اے اللہ ہم دبے کچلے لوگوں کی مدد نصرت فرمائیے۔ اے اللہ آپ قوی ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں۔ آپ نے قرآن کریم میں کہا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے، اے اللہ ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے، اللہ ایسا بنا دیجیے کہ پسند آ جائے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے انفرادی طور پر پرچیوں پر لکھ کر میسیج کے ذریعے آج کی شب میں دعا کی درخواست کی ہے۔ اے اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولادوں کے بارے میں پریشان ہیں، اے اللہ ہر ایک کی اولاد کو فرما بردار بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل روشن فرما دیجیے، انہیں نشے سے اے اللہ جھوٹ سے سٹے سے اے اللہ ہر ایسی بری چیز سے بچا لیجیے جس سے مستقبل خراب ہوتا ہو۔ اے اللہ زندگی کا کتنا حصہ ہم نے گزارا اس کا تو علم ہے، لیکن کتنا باقی ہے پتہ نہیں زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے۔ اے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم سب کو غسل توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے آپ تقوی کا لباس پہنا دیجیے، قبل اس کے لوگ ہمیں قبرستان چھوڑ کر آئے، اے اللہ ہمیں معاملات کی درستگی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پچھلے سال کی تو بات ہے، کئی لوگوں نے اس مسجد میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ تراویح سنی ہے اور ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک تھے۔ اللہ آج وہ قبرستان کے حوالے ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ایک دن وہ بھی آنا ہے کہ ہمیں بھی اس اندھیرے میں پہنچ کر آپ کے سامنے آنا ہے۔ اللہ اس قبر کے گھڑے کو اے اللہ تمام مرحومین کے لیے روشن بنا دیجیے۔ اے اللہ آج ہمارے سلیمان بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ اور بھی دیگر حضرات کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ اے اللہ غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ اللہ جی کیا مبارک دن آپ نے ان کے لیے منتخب کیا ہے، کیا مبارک رات آپ نے ان کے لیے منتخب کی ہے، کیا خوش قسمت وہ انسان ہے، پتہ نہیں آپ کو ان کی کون سی ادا پسند آ گئی اور آپ نے اتنے مبارک مہینے میں اتنے مبارک دن میں اپنے پاس ان کو بلایا ہے۔ اللہ جی ہم گناہ گاروں کو بھی ایسی
بابرکت اور آسانی والی موت عطا فرمائیے۔ اللہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اللہ انسان دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائے اور کسی بھی علاقے میں چلے جائے اور یہ کہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی تو وہ پاگل ہو سکتا ہے، وہ بے وقوف ہو سکتا ہے۔ اللہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے اللہ بس اس موت کے آنے سے پہلے پہلے ہم گناہگاروں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ مانگنا بہت کچھ ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اللہ جی ہم گناہگاروں نے رمضان کے مہینے میں کوئی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، اے اللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ انہیں قبول کر لیجیے اور معاف کر دیجیے، کیونکہ عبادتیں ہماری بے نور تھیں، روزے ہمارے بے نور تھے، تلاوتیں ہماری بے نور تھی، سجدے ہمارے بے لذت تھے۔ اے اللہ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ اپنے فضل سے معاف کر دیجیے، آپ اپنے فضل سے معاف کر دیجیے، آپ اپنے فضل سے معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہماری کئی ماؤں بہنوں نے روزے رکھے، تلاوتیں کی، کئی بھائیوں نے روزے رکھے، تلاوتیں کی، اے اللہ سب کے روزے تلاوتوں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے تراویح میں قرآن سنایا ہے، اے اللہ اس میں جو غلطی کوتاہی کمی ہوئی ہے آپ اپنے فضل سے معاف کر دیجیے۔ اے اللہ آپ نے جتنی توفیق دی حسب استطاعت ہم نے صحیح پڑھنے کی کوشش کی ہے، اے اللہ لیکن اس کے باوجود ہم اقرار کرتے ہیں کہ کمی کوتاہی ضرور ہوئی ہوگی۔ اللہ اس کمی کوتاہی کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے جتنے خیر کے کام اس رمضان میں کیے ہیں اے اللہ سارے قبول فرما لیجیے، سارے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے معاف اور درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ رمضان کا جو بقیہ حصہ بچا ہے اے اللہ اس حصے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے۔ اللہ آپ کی ایک نظر کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ کی ایک نظر کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے۔ آپ نظر کرم فرما دیجیے، نظر شفقت فرما دیجیے۔ اے اللہ مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان میں کام کرنے والے رجال کار کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جی آپ کا ایک محبوب بندہ، آپ کا ایک پیارا بندہ اے اللہ داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اے اللہ کئی مہینوں سے سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اے اللہ جرم ان کا کچھ نہیں، صرف یہ جرم ہے کہ اللہ آپ کے بندوں کو آپ سے جوڑنے کا کام انہوں نے کیا ہے۔ اے اللہ ان کو نظر بد لگ چکی تھی، اے اللہ انہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے رہا فرما دیجیے، رہائی کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ دشمن ہمارے بڑے بڑے اکابرین کے خلاف سازشیں رچ رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور پلانیاں بنائی جا رہی ہیں۔ اے اللہ ان کی ناپاک سازشوں اور ناپاک تدبیروں کو انہیں پر الٹ دیجیے۔ اے اللہ کئی ہمارے مسلمان بھائی جیلوں کی سلاخوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اے اللہ عید کا موقع ہے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اے اللہ عید کا موقع ہوتا ہے، بچے نئے کپڑے پہن کر باہر نکلتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، اپنے ابو کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ گھومنے کے لیے، کوئی نانی کے یہاں جا رہا ہے تو کوئی رشتہ داروں کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ معصوم بچے اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امی ابو کب نانی کے یہاں جائیں گے، ابو کب واپس آئیں گی۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لا کر کہتی بیٹا ابا آئیں گی پھر ہم لے جائیں گے۔ اللہ کئی سال گزر گئے لیکن ابا اب تک واپس نہیں آئے۔ 5 سال جیلوں میں گزر گئے، 11 سال جیلوں میں گزر گئے، 14 سال اللہ جیلوں میں گزر گئے لیکن ابا اب تک لوٹ کر نہیں آئے۔ اللہ وہ چھوٹی سی معصوم بچی اب تو اس قابل ہو گئی کہ شادی ہو جائے، لیکن اب تک ان کے باپ جیلوں میں، ان کے والد جیلوں میں قید و بند تھے۔ اللہ ان کے سرپرست ان کے والد کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرما دیجیے، کامیاب فرما دیجیے، ان کی رہائی کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ اس مجمع میں کہ اللہ سفید داڑھی والے بھی بزرگ بیٹھے ہیں، پھول جیسی نوجوانی رکھنے والے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اور معصوم بچے جنہیں کچھ سمجھ نہیں رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ کیوں رو رہے ہیں، یہ کس سے بھیک مانگی جا رہی ہے۔ اللہ ہم تو گناہگار صحیح لیکن وہ پھول جیسے بچے جو ادھر ادھر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں
ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اللہ ان کی برکت سے ہم گناہگاروں کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے مولا۔ ہم سب کا زندگی کا سب سے بڑا سوال معافی ہے کہ اللہ زندگی تو کیسی بھی گزر جائے گی، لیکن اللہ اگر آپ نے پکڑ کر لی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ بہت کچھ مانگنا ہے لیکن مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا۔ اللہ ہمیں سب کو مانگنے کا طریقہ ڈھنگ سلیقہ سکھلا دیجیے، سلیقہ سکھلا دیجیے۔ مسلمانوں میں محبت، اتحاد، اتفاق پیدا فرما دیجیے۔ آج بھائی بھائی میں جھگڑا، باپ بیٹے میں جھگڑا، اے اللہ دوریاں، اے اللہ نفرتیں، عداوتیں، بغض و حسد کینہ ہمارے سینوں میں بھر چکا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ان ساری برائیوں سے پاک کر دیجیے اور اس میں قرآن کو بھر دیجیے، اپنی محبت کو بھر دیجیے، اپنے رسول کی محبت کو بھر دیجیے، فکر آخرت کو بھر دیجیے اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے والا بنا دیجیے کہ آپ کو ہماری زندگی پسند آ جائے۔ ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور ختم قرآن کی برکت سے اور اس مجمع میں جو آپ کا نیک بندہ ہوگا اس کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔